السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پرنیا وائس۔ سسٹر میں آج ایک ناول کے ساتھ آپ کی حاضر خدمت ہوں۔ قسط نمبر 4۔ یہ معاملہ ایک طرف ہو گیا تھا۔ اگلے دن صبح ابا میاں نے ناشتے کے دوران چھوٹے تایا کو مخاطب کیا تھا، رات کو کھانے کے بعد تم اپنی بیوی کے ساتھ میرے کمرے میں آ جانا، کچھ بات کرنی ہے۔ چھوٹی تائی فطری طور پر گھبرا گئی تھیں، مگر ابا میاں سے قبل از وقت کچھ پوچھا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ فاران سو کر اٹھا تو دیکھا کہ موبائل بند پڑا ہے، یقیناً بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا، ٹی وی کھول کر فون بھی پاس ہی چارجنگ پر لگا لیا۔ ٹی وی پر ہر طرف ایک ہی خبر نشر ہو رہی تھی، سائٹ ایریا میں غیر قانونی تجاوزات پر حکومت کا چھاپا، کئی چھوٹی بڑی فیکٹریاں مسمار کر دی گئیں۔ تفصیلات نے فاران کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اس کی افراتفری دیکھ کر سارا گھر ہی لمحے میں ٹی وی کے آگے جمع ہو گیا تھا۔ اس نے پھولی سانسوں اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کسی طرح موبائل آن کیا تو اس کے دوستوں کی مسڈ کالز اور میسیجز نے موبائل جام کر دیا۔ وہ سب اسی کی طرح بدحواس تھے، سب کا مشترکہ سرمایہ تھا جو بلڈوزر تلے کچل گیا تھا۔ بات واقعی پریشانی کی تھی۔ فاران سر پر ہاتھ رکھے بس ٹی وی پر چلتی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اسی پل ثانیہ ناشتے کی ٹرے لیے اس کے قریب آئی۔ کیا بہت نقصان ہو گیا فاران بھائی؟ ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ پوچھنے لگی۔ فاران نے اس کی مخصوص خوشبو سے چونکتے ہوئے اسے دیکھا، آنکھوں میں فکر، چہرے پر ہمدردی لیے وہ اسے ایک پل کو سب کچھ بھلا گئی، جیسے تپتی دھوپ میں چلتے ہوئے اچانک سایہ دار درخت مل جائے۔ نہیں، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے چہرے سے نظر ہٹاتا ہوا بے ربط سا بولنے لگا۔ کل جو خواب تعبیر پانے جا رہا تھا، آج اس کا حصول مشکل نظر آنے لگا۔ فاران بھائی ناشتہ تو کر لیں۔ وہ گھبرا کر نکلنے لگا جب عقب سے ثانیہ کی نرم آواز ابھری۔ مگر وہ پلٹ کر نہ دیکھ سکا۔ سارا دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مارا مارا پھرتا رہا، ایک آفس سے دوسرے آفس، کبھی کسی سے بات، کبھی کسی کی منت، مگر جو نقصان ہو چکا تھا اس کی بھرپائی ممکن تھی ہی نہیں۔ ابا میاں اس کی ذہنی کیفیت اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ کل ہی تو وہ کتنا خوش اور مطمئن تھا، اور آج جیسے خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ وہ بھول ہی گئے تھے کہ انہوں نے چھوٹے تایا سے کوئی بات بھی کرنی تھی۔ تائی اماں، تایا ابا الگ اس کے لیے پریشان تھے۔ وہ صبح کا نکلا، اب تک گھر نہ لوٹا تھا، فون مسلسل بزی جا رہا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد ابا میاں حسب عادت عشاء کی نماز ادا کر کے تسبیح پڑھ رہے تھے، جب ان کے کمرے میں رکھا فون بج اٹھا۔ انہوں نے ریسیور کان سے لگایا ہی تھا کہ چھوٹے تایا اور چھوٹی تائی کمرے میں داخل ہوئے۔ ابا میاں، ابھی چھوٹے تایا سے ثانیہ کے متعلق کوئی بات مت کیجیے گا۔ میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، اور مالی طور پر تو بالکل کنگال ہو گیا ہوں۔ فاران کی پریشانی میں ڈوبی مایوس سی آواز ان کا دل چھلنی کر گئی تھی۔ سامنے ہی چھوٹے تایا ابا میاں کے فارغ ہونے کے منتظر بیٹھے تھے۔ خدا نخواستہ بھی کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی۔ یوں مایوس نہیں ہوتے بیٹا، وہ نرمی سے اسے تسلی دینے لگے۔ وہ اس کی شادی کے معاملے کو ملتوی کرنے کے ہرگز حق میں نہیں تھے۔ یہ وقتی پریشانی تھی جس سے وہ انشاءاللہ ابھر جانے والا تھا، انہیں یقین تھا، اور مالی لحاظ سے وہ خود اور ان کی سب اولادیں خاصی مستحکم تھیں۔ سو کسی کو بھی اس رشتے پر اعتراض نہیں ہو سکتا تھا، مگر ادھر بھی فاران تھا۔ میرے لیے یہ قیامت ہی ہے ابا میاں، میری سالوں کی محنت مٹی میں مل گئی ہے، مجھے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے وقت چاہیے پلیز۔ ابا میاں جیسے لاجواب ہو گئے۔ وہ فون بند کر چکا تھا، سو انہوں نے بھی خاموشی سے ریسیور رکھ دیا۔ کس کا فون تھا ابا میاں؟ فاران کا۔ چھوٹے تایا شاید گفتگو سے بھانپ گئے تھے۔ ہاں وہی تھا۔ کیسی پریشانی میرے بچے پر آ گئی ہے؟ ابا میاں پیشانی مسلنے لگے۔ بس ابا میاں، سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، یقیناً آزمائش مطلوب ہے اللہ کو فاران کی۔ چھوٹے تایا بھی پریشان تھے۔ ابا میاں، آپ نے بلایا تھا، کوئی خاص بات تھی؟
وہ مدعے پر آ گئے تھے۔ ادھر ابا میاں مسلسل کوئی بہانہ سوچنے میں مصروف تھے۔ فرحان نے انہیں دوہری پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ ہاں، وہ بس بڑی دلہن فرحان کی شادی کے متعلق بات کر رہی تھیں۔ شاید کوئی لڑکی بھی پسند کی تھی انہوں نے، مگر فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات مناسب رہے گی۔ ذرا فرحان اپنے مسئلے سے نمٹ لے، پھر وہ خود ہی سب کو بتائیں گی۔ ابا میاں نے بہت آسانی سے بات بنا دی، اور واقعی چھوٹے تایا اور تائی مطمئن بھی ہو گئے۔ ایک ہفتے فرحان کی شکل کسی کو دیکھنے کو نہیں ملی۔ ناشتہ کھانا سب چھوڑ رکھا تھا۔ اس نے صبح جلدی نکل جاتا اور رات کو دیر سے گھر آتا۔ کچھ دن میں سب نارمل بھی ہو گئے تھے، بس ایک وہ تھا جو دن رات بھلا بیٹھا تھا۔ ان ہی دنوں ثانیہ کے لیے ہیرا اپنے بھائی کا رشتہ لیے چلی آئی تھی۔ بہت ہی غیر متوقع طور پر، بنا اطلاع دیے ہیرا اپنی امی اور بڑی بہن کے ساتھ ان کے گھر آئی تھی۔ تائی اماں حیران تھیں تو چھوٹی تائی بہت خوش تھیں۔ ابھی اس کا کالج مکمل نہیں ہوا تھا اور اس کا پہلا رشتہ بھی آ گیا تھا۔ انہیں بہت اچھا پروٹوکول دیا گیا اور وہ بھی بڑی پر امید ہو کر یہاں سے لوٹیں۔ ثانیہ ہیرا کے اچھے رویہ سے شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ اب بولو شریف لڑکی، اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ ثانیہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ رات کو فرحان آیا تو تائی اماں کھانا لے کر اس کے کمرے میں آ گئیں۔ ثانیہ کا رشتہ آیا ہے۔ اس کی دوست اپنے بھائی کے لیے اس کا رشتہ مانگنے آئی تھی۔ انہوں نے نہ اس کی خیریت پوچھی، نہ ہی کوئی اور بات کی۔ ٹاول سے چہرہ صاف کرتے فرحان کے ہاتھ کانپ سے گئے۔ وہ یک ٹک ماں کا چہرہ دیکھنے لگا۔ مجھے اجازت دو فرحان، میں کل ہی ابراہیم سے بات کرتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے مقابلے پر وہ کسی کو ترجیح نہیں دیں گے۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے پاگل سی ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ فرحان انسنی کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اس کا رخ ابا میاں کے کمرے کی طرف تھا۔ سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابا میاں بھی سو چکے تھے۔ اس نے بنا دستک دیے اندر جا کر لائٹ جلا دی۔ ابا میاں کی نیند میں خلل پڑا۔ مندی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ثانیہ میری امانت ہے آپ کے پاس ابا میاں، اسے آپ کو کسی کو نہیں دیں گے۔ مجھے وقت دیں تاکہ میں پھر سے خود کو اس کے قابل بنا سکوں، اپنے بل بوتے پر اس کی خوشیوں اور ذمہ داریوں کو نبھانے کے قابل ہو سکوں۔ تب تک آپ اس کی حفاظت کریں گے، مجھ سے وعدہ کریں۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک سانس میں کہہ گیا۔ ابا میاں اس کی سرخ آنکھوں سے جھلکتا عزم اور سچائی دیکھ کر اندر سے ہل گئے تھے۔ یہ بات پسندیدگی کی نہیں تھی، یہ بات وفاداری کی نہیں تھی، یہ بات امانت داری کی تھی۔ انہوں نے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ تمہارے ابا میاں کی سانس جب تک باقی ہے میرے بچے، میں یہ عہد نبھاؤں گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ وہ تھک کر ان کے گلے لگ گیا تھا۔ اگلی صبح اس نے اعلان کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اس کے ایک دوست کے چچا لاہور میں رہتے تھے۔ ان کی وساطت سے ایک نسبتاً چھوٹی جگہ کرائے پر مل گئی تھی۔ ابتدا میں وہ سب چچا کے گھر میں اوپر کی منزل پر کرائے پر رہنے والے تھے۔ سب ہی اپنا گھر چھوڑ رہے تھے تاکہ کام پر توجہ دی جا سکے۔ حوصلہ ہارا نہ تھا، ہمت جوان تھی۔ تایا ابا، تائی اماں اکلوتی اولاد کے آگے مجبور تھے۔ اس پر بھروسہ بھی تھا، ابا میاں سے دل کا رشتہ تھا، سو کسی نے اعتراض نہ کیا اور وہ چلا گیا۔ ادھر ابا میاں نے ہیرا کے بھائی کے رشتے کے لیے صاف الفاظ میں منع کر دیا۔ ایک تو ثانیہ کی عمر نہیں تھی شادی کی، دوسرے وہ غیر برادری سے تھے، پہلا رشتہ تھا۔ چھوٹی تائی کو دکھ تو ہوا مگر وہ ہضم کر گئیں۔ یوں یہ بات آئی گئی ہو گئی، مگر پچھلے 8 سال میں ثانیہ کے لیے آئے 8-10 رشتوں کو ابا میاں نے جس بے فکری اور بے نیازی سے چلتا کیا تھا، یہ کوئی نظر انداز کرنے والی بات نہ تھی۔ ہر رشتے کی خبر وہ فرحان کو دیتے بھی نہ تھے۔ کچھ ایسے تھے جو خود ابا میاں کے جاننے والوں میں سے تھے، اور ان کی تو بھنک بھی ابا میاں نے چھوٹی تائی کو لگنے نہ دی۔ مگر اب یقیناً چھوٹی تائی اور چھوٹے تایا کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ ان 8 سالوں میں گھر کے باقی بچے بھی بڑے ہو گئے تھے۔
ثانیہ اور فاران سے چھوٹوں کی شادیاں بھی ہو گئی تھیں۔ اب تو ابا میاں بھی تھکنے لگے تھے، ہر فون پر فاران کو یاد دلاتے، ڈراوے دیتے، مگر وہ نہ جانے کیا سوچے بیٹھا تھا، اور اس بار تو حد ہی ہو گئی تھی۔ فضیلہ آنٹی والے معاملے پر جس طرح پھپھو اور چھوٹی تائی ایک ہو گئی تھیں، ابا میاں کو صاف لگ رہا تھا کہ اب کوئی ان کی ماننے والا نہیں۔ لہٰذا اس بار انہوں نے صاف الفاظ میں فاران سے کہہ دیا تھا کہ اگر اب وہ نہیں آیا تو ثانیہ کے لیے فضیلہ آنٹی کو ہاں کر دیں گے۔ اور وہ سچ مچ آ گیا تھا، بوکھلایا ہوا، تھکا تھکا جیسے یہاں سے گیا تھا۔ آج بھی اسی نے منہ اندھیرے آ کر انہیں جگا دیا تھا۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ آپ نے کہا تھا مجھ سے کہ وہ میری امانت ہے آپ کے پاس۔ وہ حیران بے یقین سا ان سے سوال کر رہا تھا۔ وہ جیتی جاگتی لڑکی ہے میاں، اس کے ماں باپ بھی ہیں، تم نے کیا سمجھ لیا اسے؟ ابا میاں کے انداز بدلے ہوئے تھے۔ ابا میاں آپ جانتے تو ہیں میرا کام، وہ بیزار سا کہنے لگا۔ 8 سال ہو گئے تمہیں گئے ہوئے فاران، 8 ماہ نہیں، ماشاءاللہ خوب چل رہا ہے تمہارا کام، اب کیا قباحت ہے؟ ابا میاں نے کڑے تیوروں سے اس کی کھچائی کی۔ ابا میاں یہ اصلی زندگی ہے، 8 سالوں میں کروڑ پتی تو بن کر نہیں لوٹ سکتا۔ شراکت میں کام شروع کیا تھا، ابھی 1 سال ہوا ہے، اپنا کام الگ کیے ہوئے۔ مجھے گھر بنانا ہے، گاڑی لینی ہے ثانیہ کے لیے۔ ثانیہ کچھ نہیں جانتی، میں جس سے کہوں گا وہ اس سے شادی کر لے گی۔ تم بناتے رہنا اپنا گھر اور لیتے رہنا گاڑی۔ آج آ رہی ہے فضیلہ، بس بہت رکھ لیا میں نے تمہارا بھرم۔ ابا میاں نے رکھائی سے کہہ کر کروٹ بدل لی۔ ابا میاں، فاران کو جیسے یقین نہ آیا کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جاؤ آرام کرو، میری تو نماز کا وقت ہو رہا ہے، وہ اسے بھگانے کے لیے کہنے لگے۔ کہیں نہیں جا رہا میں، وہ ہٹ دھرمی سے کہتا ہوا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ابا میاں نے جیسے زچ سا ہو کر اسے گھورا۔ ہاں تو پڑے رہو یہیں اور اچھی طرح سوچ لو، شام تک کا وقت دے رہا ہوں۔ وہ اسے وارن کرتے ہوئے واش روم میں چلے گئے۔ فاران شدید تھکا ہوا تھا مگر نیند بالکل اڑ گئی تھی۔ ابا میاں کیوں نہیں سمجھتے میری خاطر انہوں نے ان گزرے سالوں میں ثانیہ کے لیے آئے بہترین پرپوزلز ٹھکرائے ہیں، تو کم از کم مجھے بھی اس قابل ہونا چاہیے تاکہ چھوٹی تائی کو ثانیہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کوئی افسوس نہ ہو۔ اور اب جو یہ فضیلہ آنٹی کا امریکی نژاد ہوبرو بیٹا سوالی بن کر آ گیا ہے، بھلا کس منہ سے ابا میاں مجھے اس کے مقابلے پر پیش کریں گے؟ لیکن ان سب سے پرے خود مجھ میں اتنا حوصلہ کب ہے کہ میں ثانیہ سے دستبردار ہو جاؤں؟ 8 سال میں نے خود پر صبر کر کے اس سے دوری بنائے رکھی ہے، اپنے ہر جذبے کے آگے بند باندھا ہے کہ ایک دن اسے اس کی صحیح قدر کے ساتھ اپناؤں گا۔ اپنی بھرپور وفاؤں کے ساتھ اسے دنیا کی ہر خوشی مہیا کروں گا۔ وہ آنکھیں بند کیے اسے ہنستا مسکراتا دیکھ رہا تھا، اس کی پیشانی جلنے لگی تھی۔ اٹھو فاران، اپنے کمرے میں جاؤ، ابھی ثانیہ آ جائے گی میرا ناشتہ لے کر۔ ابا میاں نے نماز سے فارغ ہو کر اسے جگایا۔ وہ سویا تو نہیں تھا مگر ہلکی غنودگی ضرور طاری ہونے لگی تھی۔ اس کا سامان تیمور تب ہی اوپر لے گیا تھا۔ وہی پل تھا جب وہ ابا میاں کے کمرے سے نکل رہا تھا اور ثانیہ سے سامنا ہو گیا تھا۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی، معصوم صورت، مہربان صفت، اس کی نظر سے انجان، اس کے ہر جذبے سے ناآشنا۔ فاران کی نظروں میں زمین اور آسمان گھوم گئے۔ وفا کے جن رستوں پر وہ تنہا چل رہا تھا، اگر اب بھی ثانیہ اس کی ہمسفر نہ ہوئی تو شاید وہ تھک کر بیچ راہ میں ہی گر جائے گا۔ ایک طویل سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا تھا۔